آج دنیا پہلی بار یہ نہیں دیکھ رہی کہ جنگ کون جیت رہا ہے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک کمزور سمجھے جانے والے ملک نے کیسے ایک سپر پاور اور اس کے سب سے طاقتور اتحادی کو ایسی جنگ میں پھنسا دیا جہاں ہر حملہ صرف بارود نہیں جلا رہا، خزانے بھی جلا رہا ہے، خوف بھی پھیلا رہا ہے اور مشرق وسطی کے نقشے کے ساتھ ساتھ عالمی طاقت کے غرور کو بھی ہلا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی آج کی پیداوار نہیں، لیکن آج جو صورت دکھائی دے رہی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک، زیادہ مہنگی اور زیادہ وسیع ہے۔ الجزیرہ کی تازہ رپورٹوں کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر فوجی اور حساس مقامات پر حملے کیے ہیں۔ تہران سمیت مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ایران نے جواب میں سینکڑوں میزائلوں اور بغیر پائلٹ جہازوں سے حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ کی روزانہ کی جنگی رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران کے اندر ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے اوپر جا پہنچی۔ اسرائیل اور خطے میں امریکی مفادات کے خلاف جوابی کارروائیاں ہوئی اور یہ بحران تیزی سے صرف 2 ملکوں کی لڑائی سے نکل کر پورے خطے کی جنگ حالت میں بدلنے لگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پرانی سایوں کی جنگ اب اندھیرے سے نکل کر کھلی روشنی میں آ چکی ہے۔ لیکن اس کہانی کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں آغاز تک جانا ہوگا۔ انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات آج جیسے نہ تھے۔ شاہ کے دور میں دونوں ایک دوسرے کے مکمل دشمن نہیں تھے، مگر 1979 کے ایرانی انقلاب نے پورا نقشہ بدل دیا۔ نئی ایرانی قیادت نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے دیا، فلسطین کی حمایت کو اپنی ریاستی شناخت کا حصہ بنا لیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو اپنی خارجہ اور نظریاتی پالیسی کے مرکز میں رکھا۔ ادھر اسرائیل نے ایران کو ایک ایسے دشمن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا جو براہ راست سرحد پر موجود نہ ہونے کے باوجود لبنان، شام، عراق اور فلسطینی علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اسے ہر وقت دباؤ میں رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ لڑائی برسوں تک براہ راست روایتی جنگ کے بجائے خفیہ کارروائیوں، سائبر حملوں، ایٹمی تنصیبات پر شک، سائنسدانوں کے قتل، بحری حملوں، انٹیلیجنس کی جنگ اور علاقائی اتحادی نیٹ ورکوں کے ذریعے چلتی رہی۔ وضاحتی رپورٹوں کے مطابق یہ دشمنی مرحلہ وار بڑھی اور دونوں ملک اس انداز میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہے کہ مکمل جنگ شروع نہ ہو، مگر مکمل امن بھی کبھی واپس نہ آئے۔ آج کے مرحلے کی سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ایران نے جنگ کا میدان اپنی پسند کے مطابق بدل دیا ہے۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ فضائی برتری، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور مہنگا دفاع انہیں ہمیشہ برتر رکھے گا، لیکن ایران نے ایک ایسی جنگی ترکیب اپنائی جس میں حملہ نسبتاً سستا اور دفاع بہت مہنگا ہے۔ مالیاتی ٹائمز کی تازہ رپورٹ کے مطابق ایران کے شاہد طرز کے ایک طرفہ حملہ آور بغیر پائلٹ جہاز عام طور پر تقریباً $30,000 سے $35,000 کے درمیان بتائے جاتے ہیں، جسے ہم ڈرونز ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکی پیٹریاٹ نظام کے جدید روکنے والے میزائل کی قیمت تقریباً $42 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے اور تھاڈ نظام کا ایک میزائل اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگا، یعنی تقریباً $1,30,00,000 کے درجے میں بتایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فضائی دفاعی نظام میں استعمال ہونے والے تعمیر روکنے والے میزائل کی قیمت عام اندازوں میں تقریباً $50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ ڈیوڈ سلنگ کا روکنے والا میزائل تقریباً $10 لاکھ کے درجے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران $30-35,000 کے بغیر پائلٹ جہاز بھیجتا ہے اور سامنے والا اسے گرانے کے لیے لاکھوں یا کروڑوں روپے کے برابر ڈالر خرچ کرتا ہے تو ہر حملہ ایک حسابی چال بن جاتا ہے۔ صرف آسمان میں چیزیں نہیں اڑ رہی، خزانے بھی جل رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایران نے جنگ کو صرف بارود کی نہیں بلکہ معیشت کی جنگ بنا دیا ہے۔ کاروباری ذرائع اور دفاعی تجزیات کے مطابق اس جنگ کے ابتدائی 100 گھنٹوں میں صرف فضائی دفاع پر $1.2 سے $3.7 ارب تک کا بوجھ پڑنے کی بات سامنے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا مقصد صرف 1-2 نشانے لگانا نہیں بلکہ ایک بڑے دشمن کو مسلسل خرچ کرنے پر مجبور کرنا بھی ہے۔ جب ہر رات سستے بغیر پائلٹ جہاز، میزائل اور مختلف سطح کی دھمکیاں سامنے ہوں اور ان کے جواب میں مہنگے ذخائر جلانے پڑیں تو جنگ کا نتیجہ صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ مالی برداشت سے بھی طے ہوتا ہے۔ مالیاتی ٹائمز نے یہی بات نمایاں کی کہ امریکہ اور خلیجی ممالک اب روایتی روکنے والے میزائلوں کے ساتھ ساتھ نسبتاً سستے روکنے والے بغیر پائلٹ جہازوں پر بھی غور کر رہے ہیں۔
क्योंकि ईरानी साख्त के निस्बतन कम कीमत हमला आवर निजाम दिफाई ज़खायर को तेजी से खा रहे हैं। यही वो मकाम है जहां कमजोर दिखाई देने वाला फरीक असल में ताकतवर फरीक को थका रहा है, और यही वो जंगी सबक है जिसने पूरी दुनिया के फौजी माहिरीन को चौंका दिया है। फिर ईरान ने दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक महाज खोला, मईशत की शहरक पर हाथ रख दिया। यानी अबनाए हरमस अल जजीरा की 3, 4 और 1 मार्च की इक्तिसादी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने इस आबी गुजरगाह को निशाना बनाने, बंद समझने या गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर आलमी तवानाई मंडी में खौफ फैला दिया। अल जजीरा ने वाज़ेह लिखा है कि दुनिया के माया ईंधन का लगभग 5वां हिस्सा इस तंग गुजरगाह से गुजरता है, और जंग फैलने के बाद यहाँ जहाज रानी शदीद मुतासिर हुई। बीमा कंपनियां जंगी खतरे की कवरेज मंसूख करने लगी, और सदर ट्रंप ने यहां तक ऐलान किया कि अमेरिका खलीजी जहाज रानी के लिए खुद बीमा फराहम करेगा, क्योंकि ईरान बड़ी हद तक इस रास्ते को बंद या अमली तौर पर मफलूज करने में कामयाब हो चुका है। अल जजीरा की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा कि वो इस गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, जबकि दूसरे मज़ामीन में बताया गया कि अगर ये तातुल लंबा चलता है तो तेल की कीमतें मजीद ऊपर जा सकती हैं और इराक, कुवैत और दूसरे बरामद कंदगान को अपनी पैदावार घटाने की नौबत आ सकती है। इसका साफ सा मतलब यह है कि ईरान ने सिर्फ दुश्मन के फौजी अड्डे नहीं बल्कि दुनिया की जेब पर भी अपना हाथ रख दिया। बाज रिपोर्टों में आबनाए हरमस के बारे में लफ्ज बंद इस्तेमाल हुआ, बाज में अमली तौर पर बंद जैसी ताबीर आई, और बाज में इसे शदीद खतरे, धमकी और गुजरगाह पर ईरानी कंट्रोल के तनाजुर में बयान किया गया। ईरान ने दिखाया कि अगर तुम मेरे आसमान में आओगे तो मैं तुम्हारी मंडियों, तुम्हारी सप्लाई और तुम्हारे तेल के रास्तों में खौफ भर दूंगा। और यह खौफ खाली नारा नहीं था, इसने तेल की कीमतें हिला दी, बीमा मंसूख करवाया, जहाज रुकवाए और आलमी कारोबार को लर्जा कर रख दिया। अब जमीन की बात करें तो क्योंकि आसमान और समंदर के बाद असल सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका या कोई और ताकत ईरान के खिलाफ जमीन पर आ सकती है। यही वो हिस्सा है जहां ईरान की जुग्राफियाई हकीकत इसे बहुत बड़ा दिफाई फायदा देती है। ईरान एक वसी पहाड़ी आबादी के लिहाज से भारी और अंदर तक फैला हुआ मुल्क है। जागरस और अल्बरस के पहाड़ी सिलसिले, अंदरूनी दुश्वार इलाके, दूर दूर तक फैले हुए दिफाई मराकज और जेर ज़मीन तंसीबात इसके दिफा को सिर्फ मिसाइल या फिजाई हमलों का मसला नहीं रहने देती। अल जजीरा के पॉलिसी जायजे में साफ कहा गया है कि अगर मकसद ईरानी हुकूमत को फैसलाकुन तौर पर गिराना हो तो सिर्फ फिजाई हमले काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि बड़े पैमाने की ज़मीनी कार्रवाई और बैरूनी कब्जा दरकार होगा, जो न सिर्फ बहुत महंगा बल्कि बहुत मुश्किल और सियासी तौर पर ख़तरनाक होगा। वाशिंगटन पोस्ट की ताज़ा रिपोर्ट में अमरीकी इंटेलिजेंस के जायजे के हवाले से भी यही नुक्ता सामने आया कि बड़ी जंग के बावजूद ईरान की हुकूमत के गिरने का इम्कान खुद ब खुद नहीं समझा जा रहा। इसका मतलब यह है कि अमरीका आसमान से मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ईरान जैसे मुल्क में ज़मीन पर आना एक ऐसी दलदल बन सकता है जिसकी कीमत इराक और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा भारी हो। यही वजह है कि ज़मीनी जंग का लफ्ज़ आते ही वाशिंगटन के अंदर हिचकिचाहट पैदा होती है। अगर इस नुक्ते को और सादा करें तो बात यूं बनती है कि ईरान के खिलाफ फिजाई हमला एक अलग बात है, मगर इस मुल्क के अंदर घुसकर फैसलाकुन जंग जीतना अलग बात। एक ऐसे मुल्क में जहां कुदरती रुकावटें हों, मकामी मुज़ाहमत का इम्कान हो, दिफाई ढांचे गहराई में हो और आबादी के बड़े हिस्से को बैरूनी हमले के खिलाफ रियासती बयानिए से जोड़ा जा सके। वहां जमीनी मुहिम सिर्फ फौजी नहीं, सियासी और समाजी दलदल भी बन सकती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ईरान के साथ जमीन पर कोई आसानी से नहीं लड़ सकता, तो ये सिर्फ जज्बाती जुमला नहीं बल्कि जुग्राफियाई फासले, फैलाव और जंगी तजुर्बे से निकला हुआ संजीदा तज्जिया है। यही ईरान का एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। वो अपनी कमजोरियों के बावजूद नक्शे की ताकत रखता है, और यही नक्शा बड़े दुश्मन को मोहतात रखता है। अमेरिका ने बहरान से पहले और दौरान खित्ते में अपने बहरी और फिजाई असासे बड़े पैमाने पर जमा किए। अल जजीरा ने अमरीकी फौजी जमाबंदी पर अपनी वजाहती रिपोर्ट में यह दिखाया कि ईरान के करीब अमरीकी मौजूदगी बढ़ाई गई और बड़ी बहरी कुव्वत खित्ते में लाई गई। ईरानी ज़राया और कुछ गैर मरकजी दावों में यह बात सामने आई कि ईरानी दबाव के बाद अब्राहम लिंकन नामी त्यारा बरदार जहाज पीछे हटा या रुख बदलने पर मजबूर हुआ।
امریکہ کو اپنے بڑے بحری اثاثوں کے ارد گرد بڑھتے ہوئے خطرات کا ادراک ہو چکا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جیسی تنگ جگہ میں ساحلی میزائل، بارودی سرنگیں، تیز رفتار کشتیاں اور بغیر پائلٹ حملہ آور نظام بڑے جہازوں کو بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں رہنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بحری طاقت اب بھی امریکہ کی علامت ہے، مگر اس علامت کے ارد گرد خوف کا دائرہ پہلے سے بڑا ہو چکا ہے۔ یہی خوف کا دائرہ وہ مقام ہے جہاں بعض مبصرین کہتے ہیں کہ ایران نے امریکی رعب کو پہلی بار اس طرح چیلنج کیا ہے کہ خود امریکی معاشرہ اور امریکی سیاست اندر سے تقسیم دکھائی دینے لگی ہے۔ ایپسوس اور رائٹرز کے 1 مارچ کے اس جائزے کے مطابق 43% امریکیوں نے ایران پر امریکی حملوں کی مخالفت کی، جبکہ 27% نے حمایت کی اور باقی غیر یقینی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ جنگ قومی اتفاق کی جنگ نہیں، بڑی تعداد سے خطرناک، غیر ضروری یا کم از کم ناقص وقت پر لڑی جانے والی جنگ سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی عوام یہ جنگ نہیں چاہتے تو اس میں خاصا وزن موجود ہے، کیونکہ تازہ جائزے مخالفت کو حمایت سے زیادہ دکھا رہے ہیں۔ یہی عوامی تقسیم اس بات کی نشانی ہے کہ جنگ کا سیاسی جواز امریکہ کے اندر مضبوط نہیں، اور جب بیرون ملک جنگ اندرون ملک متنازع ہو جائے تو عالمی سطح پر طاقتور دکھائی دینے والا ملک اندر سے تھکنے لگتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار پر آئیں تو موجودہ جنگی رپورٹوں اور امریکی میڈیا میں یہ بات نمایاں رہی ہے کہ حملوں کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں لیا گیا، اور اس کے جواز پر کانگریس، میڈیا اور پالیسی حلقوں میں سوالات اٹھے۔ ایپسوس کے جائزے نے دکھایا کہ حملے مقبول نہیں، اور الجزیرہ کی وضاحتی رپورٹوں میں یہ بھی سامنے آیا کہ امریکی قانون سازوں کے ایک حصے نے جنگی اختیارات، فوجی بھیجنے کے امکان اور پالیسی کے جواز پر کھلے سوالات اٹھائے۔ اب ایک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنی برائی لانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سوال صرف جذباتی نہیں، سیاسی بھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سرکاری بیانیے میں ایران کی جوہری صلاحیت، میزائل خطرہ اور خطے میں اس کے اتحادی نیٹ ورک کو وجہ بتایا جاتا ہے، لیکن الجزیرہ کی 3 اور 4 مارچ کی رپورٹوں میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا اسرائیل کا ہدف اب صرف دفاع نہیں بلکہ ایرانی ریاستی ڈھانچے کو ہلانا، کمزور کرنا یا حکومت کی تبدیلی کی راہ ہموار کرنا بھی ہے؟ اگر جنگ کے اہداف قیادت، کمان، دفاعی نظام، توانائی کے مراکز اور علامتی ریاستی مقامات تک جائیں تو پھر سوال لازمی بنتا ہے کہ مقصد صرف ایک فوری دفاعی کارروائی نہیں بلکہ پورے علاقائی توازن کو دوبارہ لکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مشرق وسطی کے مسلمان ممالک انتشار میں نظر آتے ہیں۔ کوئی کھل کر ایران کے ساتھ نہیں آ رہا، کوئی امریکہ سے ٹکرانا نہیں چاہتا، کوئی اپنی معیشت اور حکومت بچانے میں لگا ہے، کوئی سفارتی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ نے صرف ایران اور اسرائیل کو نہیں بلکہ پورے مسلم مشرق وسطی کو خوف، تقسیم اور بے یقینی میں دھکیل دیا ہے۔ یہی اس جنگ کی سب سے تلخ سیاسی کامیابی ہے۔ اب روس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں روس خاموش بھی نہیں اور مکمل شریک بھی نہیں۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی، اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی ثبوت نظر نہیں آیا کہ ایران جوہری بم بنانے کے قریب تھا۔ اس بحران سے روس کو تیل کی منڈی میں فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر ایرانی برآمدات متاثر ہوں تو روسی تیل کی طلب بڑھ سکتی ہے۔ لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی تازہ خبر کے مطابق امریکی انٹیلیجنس سے واقف ذرائع نے کہا کہ روس نے ایران کو ایسی معلومات فراہم کی جو امریکی جنگی جہازوں، طیاروں اور خلیج میں موجود دوسرے عسکری اثاثوں کی نشاندہی میں مدد دے سکتی تھی۔ اگر یہ اطلاع درست ہے تو روس صرف بیانات تک محدود نہیں بلکہ کم از کم معلوماتی مدد کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ تاہم اس کے باوجود روس نے ایران کے دفاع میں براہ راست اپنی فوج، اپنے طیارے یا اپنے جہاز نہیں اتارے۔ اس لیے صحیح تصویر یہ ہے کہ روس ایران کو تنہا بھی نہیں چھوڑ رہا مگر اپنے فائدے کا حساب لگا کر فاصلے سے کھیل رہا ہے۔ وہ واشنگٹن کو الجھا ہوا دیکھ کر فائدہ بھی محسوس کرتا ہے مگر خود جنگ کا براہ راست حصہ بننے سے بچ رہا ہے۔ چین کا کردار روس سے بھی زیادہ محتاط ہے۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی، اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا اور ایران کے ساتھ مسلسل سفارتی رابطہ رکھا۔ ایران کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان رابطوں کی خبر بھی سامنے آئی، اور ایران نے کہا کہ وہ چین کے شہریوں کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں ایک اور گہرا نقطہ ہے۔ چین اور روس دونوں اس جنگ سے سبق بھی لے رہے ہیں۔
وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نسبتاً کم قیمت کے بغیر پائلٹ جہاز اور دباؤ کی حکمت عملی مہنگے مغربی فضائی دفاعی نظاموں کو تھکا رہی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر سمندری راستے خطرے میں آ جائیں تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی معاشی اور سیاسی پریشانی کتنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ روس اس میں اپنے لیے توانائی اور سفارتی فائدہ دیکھتا ہے، چین اس میں امریکی نظام کی کمزوریوں کو پڑھتا ہے، مگر دونوں اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر جنگ قابو سے باہر ہو گئی تو تجارت، تیل، راہیں اور عالمی منڈیاں سب چلنے لگیں گی۔ اسی لیے یہ کہنا کہ وہ صرف ہنس رہے ہیں پوری تصویر نہیں۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف اس بحران سے فائدے کے امکانات دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف اس آگ کے پھیلنے سے بھی خائف ہیں۔ اب اگر ہم اس کے سارے نکات کو ایک مضبوط اور جامع نتیجے میں باندھ دیں تو یہ تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل عسکری لحاظ سے اب بھی برتر ہیں، لیکن ایران نے جنگ کو ایسی جگہ لا کر پھنسا دیا ہے جہاں برتری کا مطلب صرف زیادہ طاقت نہیں بلکہ زیادہ خرچ بھی ہے۔ ایران کے بغیر پائلٹ جہاز نسبتاً سستے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے روکنے والے میزائل مہنگے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو خوف، دباؤ اور معاشی ہتھیار میں بدل کر رکھ دیا ہے، اور جنگ صرف آسمان میں نہیں لڑی جاتی، تیل، بیمہ، جہاز اور منڈی بھی اس کے میدان ہیں۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن، پہاڑی دفاع، پھیلا ہوا ڈھانچہ اور ممکنہ زمینی دلدل امریکہ کو زمین پر آنے سے روکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر خود اس جنگ کے خلاف رائے نمایاں ہے۔ روس مذمت سے آگے بڑھ کر ممکنہ معلوماتی مدد تک گیا دکھائی دیتا ہے، مگر مکمل جنگی شمولیت سے دور ہے۔ چین ایران کا سیاسی ساتھی ہے، مگر کھلی عسکری مدد کے ثبوت ابھی سامنے نہیں، اور مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک اس جنگ میں ایک بار پھر تقسیم، بے یقینی اور خوف کا شکار ہیں۔ یہ سب بتاتا ہے کہ یہ جنگ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں، یہ خرچ کی جنگ ہے، اعصاب کی جنگ ہے، معیشت کی جنگ ہے، جغرافیہ کی جنگ ہے اور عالمی طاقتوں کے رعب کی جنگ ہے۔ اور شاید سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ایران نے اپنی نسبتاً کمزوری کے باوجود ایک چیز ضرور ثابت کی ہے: اگر جنگ کا میدان تم اپنی مرضی سے چنو، اگر دشمن کو سستے حملے اور مہنگے دفاع کے جال میں پھنسا دو، اگر سمندر کو خوف میں بدل دو، اگر اپنی جغرافیائی گہرائی کو ڈھال بنا لو، تو تم صرف اپنے سے بڑے دشمن کے حملے نہیں سہتے، تم اس کی نفسیات، اس کے بجٹ، اس کے بیانیے اور اس کے رعب کو بھی چیلنج کر دیتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ایران اسرائیل جنگ کو صرف میزائلوں یا سرخیوں سے سمجھنا ناکافی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں سستا ہتھیار مہنگی طاقت کو تھکا رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کئی گنا کمزور سمجھا جاتا تھا، وہ دنیا کے سب سے طاقتور اتحاد کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ہر قدم سوچ کر رکھے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ اگلا حملہ کہاں ہوگا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر جنگ کی قیمت مسلسل بڑھتی گئی، اگر خوف مسلسل پھیلتا گیا، اگر معیشت مسلسل ہلتی رہی، اور اگر بڑے ممالک میدان سے باہر رہ کر بھی میدان کے اندر اثر ڈالتے رہے، تو پھر اس آگ کا اختتام کہاں ہوگا؟ یہی آج کے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا سوال ہے۔